الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم محترم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے میاں پہاڑپور ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام ارکان جماعت اور دیگر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس سیرت النبی کے نام سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ آپ کو بھی دعوت دی، ہمیں بھی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی انسائی کو اور اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں قرآن سنانے کی اجازت دی اور آپ کو سننے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 100 آیات اور اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 فرقوں کا تذکرہ کیا۔ پہلے صراط الذین انعمت علیہم، دوسرا غیر المغضوب علیہم اور تیسرا ولا الضالین۔ انسانوں میں ہمیشہ یہ 3 فرقے ہوا کرتے ہیں
کبھی کہ کوئی دور ایسا نہیں آیا جبھی سے بنی نوع انسان پیدا ہوئی اور وہ کثرت میں آئی کہ ان سب کا اتفاق ہو. ایک گروہ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی انعام، دوسرا گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن اللہ کی غضب ان پہ ہے، ساتھ علم کی وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو عوام میں نہ سمجھیں، جاہل ہیں، ضالین ہیں، ان کو صحیح راستہ معلوم نہیں. تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعریف بیان فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر وہ تین فرقوں کا تذکرہ کیا جن کا سورہ بقرہ میں فاتحہ میں اجمالاً ذکر تھا. پہلے منعم علیہم ان کے 5 صفات ذکر کی، ان کا دنیاوی حکم اور ان کا اخروی حکم، اولئک علی ھدی من ربہم، اور آخرت میں اولئک هم المفلحون. پھر 2 آیات میں ان علماء کا، ان مولویوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور پھر بھی گمراہ ہیں. ان کا ایک صفت ذکر کیا، سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو ضد اور عناد کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں ان کو آپ بیان کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر تیسرے فرقے کا تذکرہ کیا جو ضالین ہے، اس کے امثلہ ان کی مثالیں بیان فرمائی. پھر دوسرے باب میں بنی اسرائیل کا تذکرہ جو انبیاء کی اولاد تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا لیکن بدبخت گمراہ ہو گئی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ مسئلہ توحید بھی بیان کیا. پہلے بیان کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو، پھر بیان کیا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو. اور جگہ جگہ اس میں دلائل پیش کی تاکہ لوگ توحید کو مان لیں. پھر دوسرا حصہ قل من کان عدوا لجبریل سے، اس میں پیغمبر پاک کی رسالت کا تذکرہ شروع ہوا. پیغمبر پاک معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، نہ چھوٹا گناہ اور نہ بڑا گناہ. کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. کتابوں نے لکھا ہے الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر عمدا وسہوا. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بڑے گناہوں سے بھی، قصداً بھی اور خطاً بھی معصوم ہیں. لیکن پھر بھی انبیاء کے سردار امام المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراضات، یہودیوں کے اعتراضات، ان گمراہ لوگوں کے اعتراضات کا سلسلہ چلتا رہا. کبھی پیغمبر پاک کے استاد پہ اعتراض کرتی تھی، جبریل امین تھے.
کبھی نبی علیہ السلام کی دوستوں پہ اعتراضات کرتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، کبھی نبی علیہ السلام پہ اعتراضات کرتی تھی کہ سحر اور جادو جائز ہے اور یہ لوگوں کو منع کرتا ہے، کبھی لا تقولوا رائنا پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کرتی تھی، کبھی نبی علیہ السلام پہ اعتراضات کرتی تھی اس کو خود اپنی دین میں شک ہے، کبھی ایک بات کرتا ہے کبھی دوسرا۔ اللہ نے جواب دیا ما ننسخ من آیۃ أو ننسها نأتی بخیر منها۔ کبھی اعتراضات کرتی تھی یہ کیسا پیغمبر ہے، کبھی ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی دوسری طرف، تو اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان لوگوں کو بے وقوف کہا جو پیغمبر کے اعتراضات کرتے ہیں، اور کبھی نبی علیہ السلام پہ اعتراضات کرتی تھی کہ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ بتوں کی طواف نہ کرو، خود کرتی ہیں، صفا اور مروہ میں آصاف اور نائلہ بت پڑی ہیں، اور یہ صفا اور مروہ میں سعی کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ چونکہ پیغمبر کی بعثت، پیغمبر پاک کا بھیجنا اللہ کی توحید کے بیان کرنے کے لیے تھا، تو پہلی توحید ذکر کیا پھر پیغمبر کی رسالت، اور ان دونوں کی تائید کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، تو تیسرے حصے میں جہاد کا تذکرہ کیا، مجاہد اور سپاہی کی تربیت کے لیے 10 اصول ذکر کیے۔ اگر مجاہد تربیت یافتہ ہو، سپاہی ٹریننگ شدہ ہو، لیکن ملک میں اندرونی فساد ہو تو وہ سرحدات پہ نہیں لڑ سکتا، تو ملک کی اصلاح کے لیے 4 قوانین ذکر کیے، جس سے فوجداری مقدمات اور دیوانی مقدمات دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ایک سپاہی لڑتا ہے اس کے اپنے گھر میں فساد ہو تو سرحد پہ نہیں لڑ سکتا، تو گھر کے اصلاح کے لیے اللہ نے 18 قوانین ذکر کیے۔ جب جہاد کا تذکرہ ہوا، جہاد بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، تو چھوٹے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا تذکرہ شروع کیا، ترغیب الی الانفاق، اور سورت کے آخر میں 4 مضامین کو جمع کر کے آخر میں اس کا خلاصہ ذکر کیا۔ اس ساری خلاصے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک پر اعتراضات کا تذکرہ شروع کیا، تو 8ویں اعتراض سے قبل اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتیں ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ یہ خانہ کعبہ توحید کے لیے بنایا گیا ہے، تم کیوں اس میں شرک کرتے ہو؟ اور دوسری بات، پیغمبر پاک کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ وہ ہم ان کے اولاد ہیں، کیوں اس پیغمبر کو نہیں مانتے؟ اور تیسرا یہ کہ توحید پر تمہاری آباء و اجداد نے وصیت کی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، تم کیوں توحید کو نہیں مانتے؟ درمیان میں ایک بات، چونکہ کانفرنس ہے سیرت النبی کا، تو میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں۔ درمیان میں ایک بات، ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر پاک کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں گڑگڑاتی ہوئی دعا مانگتا ہے، اے میرے رب اس دین میں پیغمبر بھیجے. آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ایسے پیغمبر کوئی نہیں گزرا جس کے لیے کسی پیغمبر نے دعا مانگی. اگر ایسا کوئی پیغمبر تھا تو وہ پیغمبر ہے جس کے ہم امتی ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء نے دعا مانگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارات دی، اور صرف انہوں نے نہیں، مملکت سبا کا بادشاہ تھا اور وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا تھا. حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے جب وہ حجاز کی طرف آیا، ادھر سے گزر رہا تھا، تو ان کو اپنے راہبوں نے یہ کہا کہ یہاں وہ آخری پیغمبر آئے گا. وہ مملکت سبا کا بادشاح ادھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا سیملک بعد ما ملک عظیم نبی لا یرخص فی الحرام ویملک بعد قحطان نبی تقی مخبت خیر الانام یسمى احمدا یعلیت عنی وعمر بعد مبثی بعامی متى ظرف كل ناصری ومن ينقاو یبنه سلامی. اس نے بڑا لمبا قصیدہ اس وقت کہا کہ ہماری بات اس عرب میں ایک پیغمبر آئے گا، بادشاہ آئے گا جو ساری مخلوق سے بہتر ہوگا. اور کہنے لگا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اس کا سپاہی بن کر ان کے در سے تیراندازی کرتا. اور پھر فرمایا مَتَا ظَرْفَ كُلُّ نَاصِرِهِ وَمَنْ يَلْقَاهُ يُبْلِغُهُ سَلَامِ. جب وہ پیغمبر ظاہر ہوگا تو لوگوں کو کہنے لگا اس کا امداد کرو اور ان کی تعاون کرو اور ان کو میرا سلام پہنچا دو کہ سبا ملک کے بادشاہ تمہیں سلام کہہ رہا تھا. ہم کتنے بدقسمت ہو کہ ایسے پیغمبر کی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت سے بھی خبر نہیں کہ ان کا سیرت، ان کا طریقہ، ان کا اصلاح کا طریقہ، ملک کی اصلاح کا طریقہ، قوم کی اصلاح کا طریقہ، عقیدے کی اصلاح کا طریقہ کون سا تھا؟ ہر ایک اپنی طرف سے شروع ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کہتا ہے، مولوی کہتا ہے. مولوی کی کیا حیثیت؟ مولوی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دین کو مولویوں پہ تولتے ہیں. تو جب مولوی غلط کام کرے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دین ہے. بدقسمتی ہے کہ دین کو ہم مولویوں پہ تولتے ہیں. ہم نے مولوی کو دین پہ نہیں تولا. مولوی کو دین پہ تول لو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ کون مولوی ہے، کون عالم ہے، کون دیندار ہے اور کون دین کو بیچنے والا ہے، دین پہ کمانے والا ہے، دین پہ کھانے والا ہے. کسی نے ایک طریقہ اپنا سیاسی طریقہ اور دین کو آگے آگے کر کے اس پہ کما رہا ہے. کوئی خطیب بن کے خطابت کے نام سے دنیا
کمانے کے لیے دین کو ذریعہ بنا رہا ہے۔ ہماری زائد نے علماء کو ایک تقریر کی تھی، اس میں اس نے فرمایا تھا یا علماء کنتم نجوم السماء یہتدی بکم فصرتم ظلما، اے علماء کی جماعت، تم آسمان کے ستارے تھے تو تم اندھیری رات بن گئی، تم نے خود راستہ کھو دیا، تمہیں خود اب راستہ معلوم نہیں۔ ابھی راستے میں آ رہی تھی تو میرے ساتھ گاڑی میں یہ دوست تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن کا بھوک آئے اور ایک سائڈ پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور دعا مانگ رہا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اگر تم مجھے روٹی دیتی ہو، رزق دیتی ہو، میں محتاج ہوں۔ 10 دن کا بھوک آئے لیکن اللہ کے سامنے احتیاج، اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کر رہا ہے، کسی کے سامنے نہ جھولی پھیلاتا ہے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اب انبیاء کے وارث ان کی بس یہی کام ہے کہ دین کو بیچتے رہو، دین پہ کماتے رہو، دین پہ کھاتے رہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو، یقیناً بہت ساری علماء، بہت ساری پیر وہ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کی مال کو باطل طریقوں سے کھاتی ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی کتاب سے منع کرتے ہیں، نہ جاؤ، قرآن نہ پڑھو، قرآن کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، عوام قرآن کو نہیں سمجھ سکتی، لوگوں کو قرآن سے منع کرتے ہیں۔ اس پیغمبر کی امتی جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اس پیغمبر کی امتی جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس پیغمبر کی امتی جس کے لیے بادشاہوں نے افسوس کیا کہ کاش ہم زندہ ہوتے، ہم ان کی سپاہی بنتے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے تابعدار ہیں، تھوڑا سا ان کی سیرت کی نظر ڈالیے۔ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے محنت اور مزدوری کر رہی تھی، اور محنت اور مزدوری ایک عورت کے ساتھ نوکری کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مالدار عورت تھی، اس کے مال میں نبی علیہ السلام نے تجارت کیا، شام تک تجارت کیا، لیکن اپنا رزق، اپنے حلال رزق کے لیے تگدو کیا۔ جب مبعوث ہوئی، بعثت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ اللہ کی توحید کی خدمت۔ بخاری نے تاریخ کبیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں، صرف صحیح بخاری نہیں، تاریخ کبیر میں منیر کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ منیر کہتا ہے میں مکہ مکرمہ کسی کام کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ چوک میں باب عبدالعزیز پہ جب آپ نکل جائیں تو ایک رستہ اجیاد کی طرف جاتا ہے، دوسرا فندق شہداء کی طرف جاتا ہے، یہ درمیان میں جو چوک ہے، وہ چوک میں ایک جوان کھڑا ہے، اور جب قافلے آتی ہیں تو یہ نعرہ بلند کرتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایھا الناس اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہہ دو اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَصُدُّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْصُو عَلَيْهِ التُّرَابُ، کچھ لوگ اس کو گالیاں دیتی تھی اور کچھ لوگ اس پہ تھوکتی تھی۔ جب یہ قافلہ گزرتا اور دوسرا قافلہ آتا پھر یہ نعرہ لگاتا تھا، پھر لوگ اسی طرح کرتی تھی۔ منیب کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حتم سفر نہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، گرمی شروع ہوئی، آمد و رفت بند ہوا، تو ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اس جوان جو تھا اس کے چہرے پہ کسی کی دھوپ پڑی تھی، مٹی پڑی تھی جو لوگوں نے اس پہ ڈالی تھی، وہ اس کو پانی ڈال رہا تھا اور وہ اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ جب اس بچی نے دیکھا تو رونے لگی، باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹی رو مت، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ منیب کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے جوان؟ مجھے کسی نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ 13 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کیا مکہ مکرمہ میں، اور 86 سورتوں میں صرف توحید کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہوئی، اس ریاست کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ارد گرد جو قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے شروع کیے تاکہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے مخالف نہ بن جائے، اور 21 معاہدات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ایک ریاست جب مسلمانوں کا قائم ہوا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جو اقتصادی قوت تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے ابو سفیان کا راستہ روکا۔ عرض ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دھیان رکھ کے سن لیں۔ اس کے بعد جب ابو سفیان شام سے آ رہا تھا، دوسری طرف مکی والوں نے اپنی زیورات بیچ دیے، پیسے ابو سفیان کو دیے کہ آپ تجارت کر لیں تاکہ ہم اقتصادی طور پہ مضبوط ہو جائے، پھر مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، ابو سفیان کا راستہ روک لیا، اور جب اس کا راستہ روکنا چاہا اس وقت جنگ غزوہ بدر ہوا، چند صحابہ تھے، غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد پھر غزوات شروع ہو گئے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمائے فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں اگر دوسری قطار اندر قطار بھی، بدر کی فضا پیدا کرو فرشتے تیری نصرت کے لیے آئیں گی۔ بدر کی فضا کیا ہے؟ صحابہ کرام نماز پڑھتی کہ ہم نہیں پڑھتی؟ صحابہ کرام زکوٰۃ دیتی تھی کہ آج کل لوگ نہیں دیتی؟ صحابہ کرام روزے رکھتی تھی کہ آج کل روزے نہیں رکھتے لوگ؟ صحابہ کرام صدقات دیتے تھی کہ آج کل لوگ نہیں دیتے، اسے زیادہ دیتے ہیں، تو بدر کا فضا کیسے پیدا ہوگا؟ وہ فضا یہ تھا
کہ ان کے دل میں ایک خلوص تھی، ان کی دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھا، ان کے دلوں میں ایک جذبہ تھا، جو خلوص اور جو جذبہ اور جو محبت ان کے دلوں میں تھا آج کل نہیں ہے۔ ساری منافقت کر رہی ہے، وہ کیا خلوص ہوگی، وہ کیا جذبہ ہوگا، وہ کیا محبت ہوگی جو دل سے نہ ہو۔ صحابہ کرام کے دل میں جو خلوص، جو محبت اور جو جذبہ تھا، آج وہ خلوص اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ریاست دیا۔ اگر مدینہ طیبہ تھا تو آج کل پاکستان ہے۔ پاکستان میں 5 لوگوں کی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں اور ایک مسلمانوں کی ریاست ہے۔ اس ریاست کو بچانے کے لیے اگر کچھ معاہدات ہو تو ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس ریاست کو اقتصادی تقویت دینا ہے اور اس ریاست کے جو مقابل ہیں ان کی اقتصادی قوت کو کمزور کرنا ہے۔ اس ریاست کو ان کی مضبوطی کے لیے دوسری ریاستوں کو جو اس کے مقابلے کمزور کرنے کے لیے آج کل اسباب مہیا ہے اور کام اس بھی شروع ہے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں اگر نہ ہو تو شاید ہماری نسلوں کی زندگی میں پاکستان تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوگا، اور پاکستان وہ مملکت ہوگی جس میں ساری دنیا کے مسلمان فخر کرتے رہیں گے۔ اور اس مملکت میں سب سے پہلی توحید کی صدا جس جماعت نے بلند کیا، اس جماعت کا نام ہے اشاعت توحید و سنت، جس نے ابتدا سے یہ کام شروع کیا ہے۔ پھر رسالت کی تائید کے لیے، پیغمبر کی تائید کے لیے، سنت کی اتباع کے لیے اس جماعت نے کام کیا۔ جماعتیں تو بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو دینی جماعتیں تو کہتے ہیں۔ اگر ہم منڈی میں بیل لیتے ہیں تو بیل بیچنے والی سے پوچھتے ہیں کہ بیل کیسا کہتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس کی بڑی موٹی دم ہے، اس کے پاؤں بڑی مضبوط ہے، اس کی سینگ بڑی مضبوط ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان سے لے لیں، پیسے دے دیں، اسے خریدیں، لیکن پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہل چلا سکتا ہے؟ تو اگر وہ کہیں کہ ہل چلا سکتا ہے تو ہم لیتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ ہل نہیں چلا سکتا، ہم کہتے ہیں یار پھر اس میں پیسے کیوں دیتا ہوں؟ میں تو بیل ہل چلانے کی لے لیتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے مولوی سے کبھی پوچھا ہے؟ صرف مولوی وہ ہے جو پگڑی پہنتا ہے، مولوی وہ ہے جو بڑی لمبی لمبی قمیص پہنتی ہے، مولوی وہ جس کی داڑھی ہو، مولوی وہ ہوتا ہے جس کی شاگرد ہو اس کو قرآن سکھایا ہو، مولوی وہ ہے جو مدرسے میں قرآن اور حدیث سکھاتا ہو، مولوی وہ ہے جس کی دین کی اشاعت کے لیے کتابیں لکھی ہو۔ الیکشن کا وقت آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں کو ووٹ دو، مولویوں کو ووٹ دو۔ تم نے پوچھا ہے کہ مولوی کون ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کسی کو پہچانا نہیں، پہلے پہچاننا چاہیے۔ تو اشاعت توحید و سنت نے لوگوں کی توحید بھی سکھائی اور سنت بھی سکھائی، اللہ کا کتاب بھی سکھایا۔ میرے شاگرد 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور ہماری جماعت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں، صرف تقریریں اور خطابتیں نہیں، لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اب چوتھا منزل، جب اسلامی ملک ہے
اسلامی ریاست ہے، اس میں شریعت کی نفاذ کے لیے جدوجہد ہے، اور وہ شریعت کی نفاذ کے لیے جدوجہد وہ اس طریقے سے نہیں کہ مسئلہ اٹھائے، ہم بندوق اٹھائے، یہ ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تب ہوگا جب ہمیں اس ملک کا سربراہ حکم کرے کہ آپ اٹھے اور فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے ساتھ لڑے، پھر ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اپنی طرف سے ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ ہر کوئی بندوق اٹھائے دوسری کو مارے، میں جہاد کرتا ہوں۔ اور یہ طریقہ، اس کے لیے طریقہ اپنانا چاہیے۔ اس ملک کی آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گی، یہ ہمارے آئین میں ہے۔ اور اس ملک میں یہ قانون بنائے کہ وفاقی شرعی عدالت ہوگی، وفاقی شرعی عدالت میں 7 علماء ہوں گے۔ ہمارا وفاقی شرعی عدالت ہے لیکن اس میں کوئی عالم نہیں۔ پہلے اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے کہ وفاقی شرعی عدالت میں علماء کو لیا جائے، اور اس کے بعد جو قوانین اس ملک میں شریعت کے خلاف بنے ہیں اس کے خلاف اس عدالت میں کیس دائر کرنا چاہیے۔ یہ آج ہمارا جو ابھی اجتماع گزرا ہے اس میں میرا ارادہ تھا کہ میں اعلان کروں، اور میں یہ بھی کہوں کہ اس کے لیے میں جدوجہد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر پاکستان کے ادارے میرے ساتھ اس میں معاونت کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، اگر سیاسی جماعتیں معاونت کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، اگر دوسری علماء معاونت کرنا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، اور اس کے لیے ایک پینل بنانا چاہیے۔ لیکن وقت کم تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، تقریباً 5-6 لاکھ لوگ آئے تھے اجتماع میں، تو میں نے صرف اشارہ کیا کہ ہم اس ملک میں قانونی شرع کی نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے، لیکن ہم مسلح نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ ہم یہ ملک پاکستان جو ہمارے اسلاف کی خون پہ بنا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری انشاءاللہ ہم نبھاتے رہیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ سارے ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سیرت النبی بھی میں بیان کرنا چاہتا تھا، میرا ارادہ تو تفصیلی بیان کا تھا، لیکن بیمار بھی ہوں اور تھکا بھی ہوں، اسی وجہ سے میں نے اشارتاً اپنا بیان مختصر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت اشارت سنت کا بہترین عالم مولانا سید شکیل بخاری صاحب، اس نے بھی توحید بھی بڑا بہترین بیان کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کرتا رہے اور ہم سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔